أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان مجالس میں مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے روزے کو خاص روزہ، بہت ہی خاص روزہ بنائیں اور بہترین عبادت گزار بنیں. اس ماہ مبارک رمضان بہترین روزے دار بنیں. یقیناً وہ پروردگار عالم یہی چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ بہترین انداز سے اس کی قربت کو حاصل کرے. یقیناً وہ پروردگار عالم کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے بہت سے راستے کھول رہا ہے اس کے قریب آنے کے لیے. یقیناً ہم یہ دیکھیں کہ دیگر مہینوں میں جو کچھ بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کا جو بھی اجر و ثواب ہے، جب روایتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ثواب اس ماہ ہمیں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کا وزن بڑھ جایا کرتا ہے، ان کا اجر و ثواب بڑھ جایا کرتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں ایک اور حسین بہترین عبادت جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن کریم. یہ کتاب قرآن مجید کی جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ کتاب قرآن مجید کی جو ایک معجز نما کتاب ہے، رسول اللہ کا وہ معجزہ کہ جو آج تک کے باقی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک کے یہ کتاب قرآن مجید اس انداز سے موجود ہے کہ ہر ایک سوال کا جواب اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے. آج غیر بھی ہم دیکھیں تو جو غیر ہیں، جو نان مسلمز ہیں، وہ بھی جب کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنے راز اللہ نے اس میں رکھے ہیں. اور جن راز کی وضاحت کی ہے، سائنسداں بہت ریسرچ کرتے ہیں، بہت کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. 1400 برس پہلے اس کتاب میں پروردگار عالم نے ہر ایک چیز کا علم جو ہے عطا فرما دیا. ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا جو وزن ہے، جو ثواب ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے کیونکہ بہار ہے یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا. امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے بہار ہوتی ہے اور بہار قرآن کا مہینہ ماہ رمضان ہے. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں خدا کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے، یعنی ماہ رمضان میں اگر ایک آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب دیگر مہینوں میں قرآن ختم کرنے کے برابر خداوند عالم ہمیں عطا فرماتا ہے. یعنی ایک آیت کی تلاوت ہم نے کی تو مزید ہمیں دوسرے جو ہم دیکھتے ہیں دیگر مہینوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک قرآن مجید تقریباً ختم کرنے کا ثواب ہمیں دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ریس لگائیں کہ چونکہ بہت زیادہ ثواب ہے تو بڑی ریس لگا کر کے تلاوت کی جائے اور بہت تیزی کے ساتھ کئی قرآن ختم کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں اس وقت ملے گا جتنی زیادہ ہم تلاوت کریں گے، لیکن صرف تلاوت کر لینے سے ہی مقصد حاصل نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید عربک زبان میں ہے. ہمیں اس کے معنی کو، اس کے مطالب کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ قرآن مجید کا پیغام ہمیں کیا مل رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، اس کا میسج کیا ہم تک اس کتاب کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے. تو لہٰذا یہ فقط تلاوت کے ذریعے ممکن نہیں ہے. اور جس طرح سے بعض افراد قرآن مجید میں کی ریس لگاتے ہیں ماہ رمضان میں کہ ہم نے دیکھا کہ بھائی ہماری فلاں کزن ہے اور وہ جو ہے قرآن مجید کے تقریباً 7 پارے ان کے ہو گئے. ہم نے کہا 7 پارے ان کے ہو گئے، ہمارے تو 8-10 ہونے چاہیے. اب بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی، حالانکہ بہت تیزی کے ساتھ، اتنی رفتار کے ساتھ پڑھنا اسے بھی منع کیا گیا ہے. خود قرآن مجید میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، یعنی قرآن مجید کو باقاعدہ
ٹھہر ٹھہر کر کی جائے، اور صرف تلاوت ہی نہیں، اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہی فقط ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس قرآن مجید کی تلاوت عربک کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی طرف بھی ہمیں بڑھنا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے 3 ذمہ داریاں قرآن مجید کی تلاوت، یا جب ہمیں قرآن مجید کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو ہماری 3 ذمہ داریاں قرار دی گئیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری، اہم ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری قرآن کا سمجھنا، یقیناً فقط عربک میں تلاوت کر کے، ریس لگا کر کے، اور پھر قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دینا، اور پھر جا کر سب سے کہنا کہ انہوں نے 7 پارے پڑھے تھے لیکن دیکھیں ہم تو 10ویں پر پہنچ گئے، یہ کوئی بڑی خوبی نہیں ہوگی۔ ہاں، خوبی یہ ہوگی کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے کوشش کی ہے، ہم اس کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو ہی نہیں، ہم اس کی تفسیر کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعاً یہ بتانا، یہ بات کہ لوگوں کو بتائی جائے اور پھر انہیں بھی ایک مرتبہ جوش دلایا جائے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کی طرف پڑھیں، فقط قرآن مجید کی تلاوت تک کے محدود نہ کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں کہ یہ آیتیں اللہ کی، یہ نشانیاں، یہ قرآن مجید کے سورے ہمیں کیا آخر پیغام دے رہے ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری قرآن مجید کے اعتبار سے تلاوت کرنا، دوسری ذمہ داری قرآن مجید کا سمجھنا، اور تیسری ذمہ داری قرآن پر عمل کرنا۔ جب انسان سمجھے گا چیزوں کو تب وہ عمل کرے گا، جب تک کہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کی عام سی مثال ہے، اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے تبھی ہم ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، جب تک چیزیں سمجھ نہیں آتی ہم ان چیزوں کو انجام بھی نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اگر کوئی چیز ہمیں انجام دینی ہے تو اسے سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان قرآن مجید کے معنی مطالب کو سمجھ سکتا ہے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، بہار ہے کہ ہر طرف قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں آتی ہیں، کتنا حسین منظر ہوتا ہے، کتنا خوشگوار منظر ہوتا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اور زیادہ حسن بڑھ جائے اس کا کہ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں، جب ہم اس کے معنی مطالب کو جاننے کی کوشش کریں، اور جب ان چیزوں کو جانیں، اور حسن میں اضافہ ہوگا کہ جب ہم عمل کی منزل پر آئیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس قرآن مجید کو فراموش کر دیا جائے یا اسے اپنے دنیاوی مقصد تک محدود کر دیا جائے۔ اگر ایسا کیا تو پھر یہی قرآن مجید روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہماری کرے گا کہ اگر ہم نے اسے چند چیزوں تک کے محدود کر دیا۔ کہ آج ہم دیکھیں تو بعض دفعہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے چند چیزوں میں محدود کر دیا، جیسے کہ ہم نے ایصال ثواب تک کے محدود کر دیا، کسی کے مر جانے پر اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی پارہ پڑھنا ہے تب ہم نے قرآن مجید کو اٹھایا۔ کیا ہماری زندگی کا معمول ہے کہ جس طرح سے ہر روز جیسے ہی صبح آنکھ کھلتی ہے ہم فوراً اپنا موبائل فون اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ کھولا ہم نے، اپنے فیس بک کھولا، اور اس کے بعد جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے دوستوں نے یا جان پہچان والوں نے، عزیزوں نے، اقارب نے کیا میسج ہمیں بھیجا ہے، کیا پیغام بھیجا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ آج بن گیا ہے۔ لیکن کتنی مرتبہ آنکھ کھلنے کے بعد، نماز صبح کی ادائیگی کرنے کے بعد ہم نے قرآن مجید کو اٹھا کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ اس اللہ کا پیغام کیا ہے، وہ پروردگار عالم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی، کتنا اچھا ہو جائے، کتنا خوبصورت ہو جائے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا ایک اس طرح سے شیڈیول بنا لیں کہ نماز صبح کے بعد اگر نہیں زیادہ وقت ہے انسان کے پاس، چند آیتیں پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی کچھ تفسیر اگر وقت ہے تو جاننے کی کوشش کرے کہ وہ جانے گا کہ یہ قرآن مجید کس طرح اس سے بات کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی مطالب کو سمجھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہم سے کلام کر رہا ہے، جیسے وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں اپنی پریشانیوں کا حل اس میں دکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ممکن کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنی ایسی قربت کو اس قرآن مجید سے بنائیں گے، جب ہم اتنا اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، جب ہم اس کی تلاوت کے ساتھ اس کے مطالب کی طرف توجہ دیں گے، اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ماہ رمضان میں ہم قرآن تو پڑھتے ہیں نا، تو اس کے معنی مطالب کی طرف بڑھا جائے، محدود نہ کریں کہ کسی کا ایصال ثواب ہو تب قرآن اٹھایا جائے، یا دنیا میں حافظ بن کر کے ہمیں چند پیسے کمانے ہیں، ہمارا سورس آف انکم ہو جائے گا اس لیے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس حد تک اسے محدود نہ کریں، بلکہ یہ مقصد ہدایت تھا قرآن مجید کا اس دنیا میں بھیجے جانا، تو لہٰذا اس مقصد ہدایت کو ہم حاصل کریں، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اس قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بنانا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لاتا ہے۔
آج اگر ہم دیکھیں جو ہماری پریشانیوں کا بہت زیادہ مسئلہ جو اس دنیا کے فتنے بن چکے ہیں کہ بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، رسوائی کا ہونا، در بدر خوار ہونا، اور اس طرح سے اذیتیں جو مل رہی ہیں ایک پرٹیکولر ایک قوم کو، وجہ یہ ہے کہ خود ہم اپنی اس کتاب عظیم سے، اس مقدس کتاب سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کا جائزہ لینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ در در ذلیل و رسوا ہونے کا سبب ہمارے لیے یہ فتنے و فساد بنتے ہیں، ہم اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جو انسان قرآن مجید کا ساتھ لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ قرآن مجید سے ایسا اٹیچمنٹ، ایسا لگاؤ پیدا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے، دل کی آنکھوں کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو محسوس کر سکے، یعنی دل باقاعدہ چاہے کہ قرآن مجید کی ان تمام آیتوں کی تلاوت کی جائے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، خدا کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سی ایک حکایت نگاہ کے سامنے سے گزری کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جوانی کا عالم تھا اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی کہ جو نابینا تھا اور بہت ہی متقی پرہیزگار تھا، اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار اس حد تک کہ بالخصوص اسے قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت تھی، اور تلاوت قرآن مجید جیسے لگتا تھا کہ اس کی جان ہے، اور بہت زیادہ عشق تھا اسے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ نابینا ہے لیکن قرآن مجید اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اب وہ انسان جو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا لیکن دل کی آنکھوں سے قرآن مجید کو دیکھ رہا تھا، اس کے بارے میں جو عجیب سی بات تھی، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں وہ بات یہ تھی کہ یہ انسان نابینا ہونے کے باوجود بھی جب بھی تلاوت کرنا چاہتا قرآن مجید کو کھولتا، اور جس آیت کی تلاوت کرنا چاہتا اس پہ اپنی انگلی رکھ کر کے اور تلاوت کرنا شروع کرتا، جبکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ اب یہاں پر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے چاہا کہ ان کی اس چیز کو ایک مرتبہ پرکھا جائے، اور اس نابینا شخص سے ہم نے ایک آیت کے متعلق پوچھا کہ فلاں آیت قرآن مجید میں کہاں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جس کی آنکھوں کی روشنی ہے اس سے ہم پوچھ لیں کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہمیں بتائیے، تو وہ انسان فوراً قرآن مجید اٹھائے گا، سورہ مزمل کھولے گا اور آیت نمبر 4 بتا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں میں نور ہے، روشنی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، دیکھ کر اس نے بتا دیا بآسانی۔ لیکن ایک نابینا شخص اگر بتا دے تو یہ واقعاً حیرت کا مقام ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب اس شخص سے ہم نے کہا کہ فلاں آیت ہمیں بتاؤ کہ قرآن مجید میں کہاں ہے، اس نابینا شخص نے قرآن مجید کو اٹھایا اور بڑی ادب و احترام سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے چند اوراق پلٹے اور چند پنے، چند پیجز اس کے پلٹے، اور اس کے بعد جس آیت کا ہم نے سوال کیا تھا اسی آیت پر اس نے انگلی رکھ دی۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ آیت تو وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا۔ اس شخص نے ایک مرتبہ کہا کہ دکھائی مجھے نہیں دیتا، نور میری آنکھوں میں نہیں ہے، لیکن کیا تمہیں بھی دکھائی نہیں دیتا؟ یہ آیت وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا۔ یہ ممکن کیسے ہو سکا؟ آنکھوں میں تو نور نہیں ہے، آنکھوں میں تو روشنی نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ خداوند عالم نے اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری اور قرآن مجید سے بالخصوص اس عشق کی بنا پر اس کے دل میں وہ نور عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے وہ اس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ اسے آنکھوں کی بینائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کے نور سے، دل کی روشنی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس انداز سے تقوی آج ہمارے پاس موجود ہے؟ ہماری آنکھوں میں نور موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن گھر میں وہ اس مقام پر ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام پر رکھ دیا لیکن اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ مہینے میں ایک دفعہ کہیں صفائی ہوئی تو اٹھایا، ہم نے اسے صاف کر دیا۔ یا ایسا نہ ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے سنا کہ بھائی قرآن مجید کی تلاوت کی بہار ہے، تو اس قرآن مجید کو ہم نے اٹھایا، کچھ دیر کے لیے تلاوت کی اور اٹھا کر رکھ دیا، پھر سال بھر تک کے اس قرآن مجید کو اٹھانے کی ہم نے زحمت گوارا نہ کی۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہماری زندگی کا نہ ہونے پائے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اگر بہار ہے تو اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہم اپنے وقت کے امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے وقت کے امام کو پسند ہیں ہم ان چیزوں کو انجام دے سکیں۔ ہم اس چیز کے بارے میں کیا بے خبر ہیں کہ وقت کے امام کو قرآن مجید سے کس قدر محبت ہے؟ ایک واقعہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ شیخ محمد مازندرانی ہائری
ان کے متعلق واقعہ پایا جاتا ہے کہ شیخ محمد مازندرانی ہائری، مازندران یعنی کہ ایران کا جو ایک شہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کی شادی کے بعد کچھ دن گزرے ہیں کہ یہ شل کی بیماری میں مبتلا ہوئے، اور جسم کمزور ہونے لگا، پریشان رہنے لگے، بیماری میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا، لیکن اس قدر محبت تھی انہیں کہ یہ امام کے روضے کی زیارت کے لیے روز عصر کے وقت جایا کرتے تھے، اور ان کا معمول یہی تھا کہ عصر کے وقت سے کچھ دیر پہلے روانہ ہو جاتے زیارت کرتے، اور پلٹ کر جب گھر آتے تو اہل خانہ ان کا بستر گھر کی چھت پر لگا دیا کرتے تھے۔ وہاں جاتے ہیں اور آرام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اپنی بیماری کے متعلق، لیکن زبان پر شکر خدا ہے کہ تبھی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہاں کسی کی آمد ہوتی ہے، آنکھوں کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سید وہاں پر کھڑے ہیں، اور ان کی وجود میں ایسی ہیبت تھی کہ شیخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں ان کے احترام میں، لیکن انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ لیٹے رہو، اور وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میری بیماری کے متعلق مجھ سے سوال کیا، اور سر پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ایک جملہ کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں شفا مل چکی ہے، تم اب شفا یاب ہو چکے ہو۔ اس جملے کو کہنے کے بعد انہوں نے مجھے یہ بشارت دی، خوشخبری دی، اور اس کے بعد میں نے جیسے ہی پلکوں کو جھپکا اور پلک کھولتا ہوں تو میں پاتا ہوں کہ وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب جب وہ شخص وہاں پر میں نے اسے نہ پایا، میں بہت حیران ہوں کہ میرے پلک جھپکتے ہی وہ شخص یہاں سے کہاں چلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید بڑی تیزی کے ساتھ وہ اتر کر یہاں سے جا چکا ہو۔ میں اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک قوت آ چکی ہے، وہ بیماری جو مجھے تھی اس سے مجھے پوری طرح سے مکمل طور پر شفا مل چکی ہے۔ خوشی کے عالم میں میں اپنے گھر کی چھت سے نیچے اترا، اہل خانہ نے مجھے دیکھا، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن میں ان سے سوال کرنے لگا کہ وہ سید کہاں گئے کہ جنہوں نے ابھی مجھے شفا دی تھی، جنہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی، اور جو ابھی میرے ساتھ تھے اور اتر کر نیچے آئے ہوں گے۔ اہل خانہ بھی حیران ہے اور کہتے ہیں نہ ہم نے کسی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا اور نہ کسی کو نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ شیخ مازندرانی ہائری فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھتے ہوئے دیر نہ لگی، میری آنکھیں ڈبڈبا اٹھیں کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تھے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد وہ جملہ تھا امام کا جو شفا دیتے وقت امام نے ان سے کہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے شفا یاب کیا، مجھے شفا عنایت فرمائی، اس سے پہلے ایک جملہ جو انہوں نے کہا، وقت کے امام نے جو جملہ مجھ سے کہا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو۔ یعنی کہ ہر مسائل کا حل اس میں ملتا ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خدا دنیا میں بھی اسے فائدے میں رکھتا ہے، آخرت میں۔ یہاں تک کہ معصوم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی کسی انداز سے کوئی وحشت، کوئی خوف محسوس نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی چیز سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، کسی چیز سے وہ وحشت زدہ ہوتا ہے تو وہ اپنا معمول بنا لے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ کس قدر فوائد اس کے پائے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے حافظہ انسان کا تیز ہوتا ہے، آنکھوں کا نور بڑھتا ہے۔ تو یقیناً جو قرآن مجید اس طرح سے فوائد ہمیں دنیا سے لے کر آخرت تک دے رہا ہے، اور جس کی بہار یہ رمضان میں ہمیں مل رہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جس قدر ہم تلاوت کرتے ہیں سمجھ کر اور عمل کر کے، اتنا زیادہ ہمارا وجود جو ہے پاک ہوتا ہے، ہم بہترین روزے دار بننے کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو لا سکتے ہیں۔ تو بے شک یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان، تو ہم نہ بڑی تیزی کے ساتھ تلاوت کریں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ریس لگائیں، اور نہ یہ معاملہ کہ جو اکثر سنا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہم نے ایک مکمل کیا اب دوسرا کیسے شروع کریں، کیونکہ قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان میں ہی تو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کچھ لمٹ اللہ نے نہیں رکھی، آپ جس طرح سے جتنی چاہیں تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہاں قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب اس وقت بڑھ جاتا ہے جب انسان قرآن مجید کو سمجھ کر اور پھر عمل کر کے انجام دیتا ہے، جب اس کی آیتوں کو سمجھتا ہے اور اس طرح سے زندگی کو اپنی ڈھالتا ہے، عمل کے میدان میں آتا ہے، تو یقیناً یہ تلاوت قرآن مجید اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج ذکر کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے کہ بے شک وہ قرآن مجید کے جسے پروردگار عالم نے مشفع قرار دیا کہ جو ہماری شفاعت کرے گا، وہ قرآن مجید جو ہدایت کے لیے آیا، وہ قرآن مجید کے جسے قرآن صامت کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام
اہل بیت اطہار کے جنہیں قرآن ناطق کہا گیا ہے، یہ قرآن ناطق کہ جن کے متعلق رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہی بارہا اس بات کو پیش کیا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار۔ آج یہ امت اس طرح سے جو بٹی ہوئی نظر آتی ہے، جو یہ فرقہ واریت کی ایک جنگ چھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اگر تمام کے تمام قرآن صامت اور قرآن ناطق سے جڑے ہوئے ہوتے تو آج یہ مسئلہ سامنے ہی نہ آتا، یہ تمام قوم متحد ہو کر ایک راہ پر ہوتی۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بیان فرمایا، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ لیکن رسالت مآب کی آنکھ کا بند ہونا تھا کہ ایک کا ساتھ لیا اور دوسرے کو فراموش کر دیا، لیکن قرآن مجید کو بھی اس انداز سے نہ سمجھا جس طرح سے سمجھنے کا حق تھا۔ اگر اس انداز سے سمجھتے تو قرآن ناطق یعنی اہل بیت اطہار کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ رسول خدا کی آنکھ کا بند ہونا تھا کہ یہاں پر غیروں کو مولا کائنات کے منصب پر بٹھا دیا گیا اور یہ ایک نعرہ بلند کر دیا گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مولا کائنات جو اس قدر اختیارات رکھتے تھے، جن کی شجاعت اس طرح سے مشہور تھی، لیکن مصلحت کے تحت وہی مولا کائنات کو سکوت اختیار کرنا پڑا۔ رسول اللہ کے بعد کیا کچھ ستم اہل بیت اطہار نے نہیں سہے، کس قدر مصائب و آلام کا سامنا مولا کائنات نے کیا۔ تنہائی کے درمیان پاتے ہیں کہ جو امت اس قدر بے حس ہو چکی ہے کہ در سیدہ کے جلائے جانے پر بھی ایک مرتبہ سوال نہیں کر رہی کہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر کیوں جلایا گیا، رسول اللہ کی بیٹی کو تازیانے کیوں مارے گئے، رسول اللہ کی بیٹی کو اذیتیں کیوں دی جا رہی ہیں۔ امت اس قدر بے حس ہو چکی تھی۔ مولا کائنات 25 سال سکوت اختیار کر رہے ہیں۔ 25 سال کا سکوت جب ختم ہوتا ہے اور 4 سالہ حکومت مولا کائنات کو ملتی ہے، وہ عدل و انصاف کی حکومت مولا امیر نے قائم کی ہے کہ جس کی کہیں پر نظیر نہیں ملتی، لیکن شر پسند افراد کو یہ منظور نہ تھا۔ مولا کائنات کی وہ عدل و انصاف کی حکومت انہیں راس نہیں آ رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لعنتیوں نے مولا کائنات کے قتل کا ارادہ کیا اور ابن ملجم ملعون لعنت اللہ علیہ کے ذریعے مولا کائنات پر وار کرایا۔ وہ مولا کائنات کہ جو کوفے کے ان یتیموں اور بیواؤں کے سہارے تھے، وہ مولا کائنات پر جب وار ہوا 3 دن تک مولا تڑپتے رہے، یتیم پریشان ہیں کہ یتیم پروری کرنے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہوتی ہے، مولا کائنات کی شہادت کے بعد یہ یتیموں کا کوہرام پورے کوفہ میں برپا تھا۔ میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اگر کوفہ کے یتیموں کے دل پر مولا کائنات کی جدائی اس طرح سے اثر اندوز تھی تو ہم تصور کریں مولا کائنات کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم اور امام حسن و حسین کا اس یتیمی کے داغ کو اٹھا کر دل کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔